یہ دن عام نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک آغاز تھا جو قسمت نے لکھ رکھا تھا۔ ایک وکیل نے زنگ آلود لفافہ ان کے ہاتھ میں تھمایا جو ٹھنڈا تھا جیسے برف ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص ایک لمحے کو خاموش اور بے چین ہو گیا۔ لفافے کے اندر ایک ایسی جائیداد کا ذکر تھا جو دنیا سے چھپی ہوئی تھی۔ نام پڑھتے ہی ماحول میں ایک عجیب سی بھاری خاموشی پھیل گئی۔ ماں کی آنکھوں میں خوف اور باپ کے چہرے پر بے یقینی چھا گئی، اور اسی لمحے ان کی زندگی نے ایک خطرناک موڑ لے لیا۔ جنگل کے درمیان ایک پرانا محل تھا جو زندہ نہیں لگتا تھا۔ اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر پھر بھی سانس لیتی محسوس ہوتی تھی۔ ہوا میں ایسی سرگوشیاں تھی جیسے کوئی نام لے کر انہیں بلا رہا ہو۔ درخت جھکے ہوئے تھے جیسے وہ بھی اس جگہ سے ڈر رہے ہوں۔ دروازہ خود بخود ایک بھاری چیخ کے ساتھ کھل گیا۔ اندھیرے نے جیسے ان سب کو اندر کھینچ لیا ہو، اور وہ خوف کے باوجود اندر داخل ہو گئے۔ رات کے ساتھ ہی گھر کی حقیقت بدلنے لگی اور خوف جاگ گیا۔ چراغ بغیر ہوا کے جلتے اور بجھتے رہے، جیسے کوئی وہاں موجود ہو مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیواروں کے پیچھے مسلسل قدموں کی آوازیں گونجتے رہی۔ بچے روتے رہے، مگر ان کی آوازیں جیسے دبتی جا رہی تھی۔ دروازے خود بند اور کھلنے لگے، جیسے وہ گھر زندہ ہو۔ ہر کمرہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈا اور بھاری محسوس ہونے لگا، اور پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق بھی ہے۔ دیواریں اب خاموش نہیں تھی، بلکہ زندہ سرگوشیاں بن چکی تھی۔ ہر طرف نام لے کر بلانے والی آوازیں پھیل چکی تھی، جیسے گھر ان کے دماغ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کان بند کرنے کے باوجود آوازیں اندر اترتی جا رہی تھیں۔ دیواروں پر دھندلے چہرے بنتے اور پھر فوراً غائب ہو جاتے تھے۔ ہر سرگوشی ایک نیا خوف اور ایک نیا راز کھول رہی تھی، اور خوف اب ایک زندہ وجود ان کے لیے بن چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی غائب ہونے لگی۔ سب نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ دھند میں کھو گئی۔ اس کی
آخری چیخ پورے گھر میں گونج کر رک گئی، جیسے دیواروں نے اس کی آواز کو نگل لیا ہو۔ ہر کوئی صدمے اور خوف میں ایک جگہ کھڑا رہ گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں اور کیسے گئی، اور اس کے بعد وہ گھر مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ ایک پرانی الماری کے پیچھے خفیہ دروازہ کھلنے لگا۔ اندر سے سرخ روشنی ایسے نکل رہی تھی جیسے وہاں آگ زندہ ہو۔ دیواروں پر پرانے منتر اور خوفناک نشان بنے ہوئے تھے۔ زمین پر خشک خون کے دھبے کسی پرانی رسم کی گواہی دے رہے تھے۔ ہر نشان ایک دردناک اور چھپی ہوئی کہانی بیان کر رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی بدبو اور بھاری پن موجود تھا، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے۔ ایک بڑا آئینہ کمرے کے بیچ میں رکھا تھا، جو عام آئینوں جیسا نہیں تھا۔ اس آئینے میں ان کے چہرے بگڑے ہوئے اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کے منہ سے چیخیں اور کسی کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ آئینہ حقیقت نہیں، بلکہ ان کا مستقبل دکھا رہا تھا۔ ہر عکس ایک نئی ہولناک کہانی بن کر سامنے آتا تھا، جیسے وہ پہلے ہی مر چکے ہوں مگر زندہ چل رہے ہوں، اور آئینہ آہستہ آہستہ انہیں سچ دکھا رہا تھا۔ ایک پرانی ڈائری ملی جو خود ہی کھل رہی تھی۔ اس کے صفحات پر لکھائی خود بنتی اور مٹتی جا رہی تھی۔ اس میں ایک پرانی لعنت کا ذکر تھا جو نسلوں سے چل رہی تھی۔ ہر خاندان اس گھر میں آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی آج تک اس گھر سے باہر زندہ نہیں نکل سکا تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے، اور ہوا میں ایک خوفناک خاموشی پھیل گئی تھی۔ اندھیرے میں ایک لمبا سیاہ سایہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ خوف کی ایک زندہ شکل تھا۔ اس کی موجودگی سے ہوا بھی جم گئی تھی اور وقت بھی رک گیا تھا۔ دیواریں ہلنے لگی جیسے وہ بھی اس سائے سے ڈر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی یا زندگی نہیں تھی،
صرف ایک خاموش طاقت ہر چیز کو قابو میں رکھے ہوئے تھی، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ اصل مالک اس گھر کا وہی ہے۔ وہ سب گھر والے خوف کے باوجود باہر نکلنے کے لیے بھاگنے لگے، مگر ہر راستہ انہیں واپس اسی جگہ لے آتا تھا۔ دروازے غائب اور نئے دروازے ظاہر ہو رہے تھے، جیسے گھر ان کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیل رہا ہو۔ چیخیں اور دعائیں ایک ساتھ ہوا میں گم ہو رہی تھی، ہر دیوار انہیں اندر دھکیل رہی تھی، اور وہ اب اس گھر میں مکمل طور پر قید ہو چکے تھے۔ اس گھر سے نجات کے لیے ایک قربانی ضروری تھی جو بہت خوفناک تھی۔ سب خاموش تھے، مگر ایک شخص آگے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور فیصلہ دونوں موجود تھے۔ اس نے خود کو اندھیرے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دروازہ کھلا اور ہوا چیخنے لگی۔ سب نے اسے آخری بار دیکھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا، اور امید بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ دیواروں پر بنے نشان ٹوٹنے اور جلنے لگے۔ روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے سے شدید لڑائی کر رہے تھے۔ پورا گھر زلزلے کی طرح ہل رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ہر آواز خوفناک گونج میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن یہ لعنت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کچھ حصہ ابھی بھی زندہ تھا، اور خطرہ اب بھی باقی تھا۔ آخر کار وہ سب گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ پہلے جیسے انسان نہیں رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن اور خاموشی تھی، جیسے وہ کچھ بہت اہم اندر چھوڑ آئے ہوں۔ ہوا بھی ان سے دور بھاگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب خوشی ان کے قریب بھی نہیں آ رہی تھی، اور حقیقت ابھی بھی ادھوری تھی ان سب کے لیے۔ وہ سب عام زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ راتوں کو دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، آئینے میں غیر موجود سائے
नजर आते थे। हर कदम के पीछे एक नामालूम मौजूद जलती थी। खुशी उनकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। वो सब जिंदा थे मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे, और ये अजाब हर दिन उनके लिए बढ़ता जा रहा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यही इसका असल आगाज था। वो सब उस घर से निकल तो आए थे, मगर वो घर उनके अंदर बस गया था। हर दिन वो आम जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, मगर रात सब कुछ वापस ले लेती है। दीवारें अब भी दूर से इन्हें पुकारती हैं, जैसे रिश्ता अभी टूटा ही नहीं। अंधेरा उनके साथ चलता है और उनकी हर सांस में छुपा हुआ महसूस होता है। वो जिंदा हैं, मगर हर लम्हा एक नामुकम्मल वजूद के साथ हैं। और आखिर में सच यही है, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंसानों के अंदर जिंदा रहती हैं।